العظيم وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد راہ خدا میں جنگ کرنا، جہاد کرنا تمہارے ذمے لکھ دیا گیا۔ یہ فریضہ تم پر عائد کر دیا گیا ہے، اور وہی تمہاری طبیعت پر بوجھل ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یوں بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم بہت چاہتے ہو وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد عرض کیے تھے، امید ہے آپ کو یاد ہوں گے۔ دو ہی اہم ترین مقاصد ہیں، ایک ہے اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا دین جہان میں روئے زمین پر غالب آ جائے۔ دوسرا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ بس یہی دو اہم ترین مقاصد ہیں۔ اگر انسان ڈیپلی غور کرے تو اسی میں سارا کچھ آ جاتا ہے، چونکہ یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ کے دین کا روئے زمین پر غلبہ یہی ضمانت ہے دنیا بھر میں امن کی۔ یہی امن و امان اور آشتی فراہم کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے دوسرے سلاطین کو، رؤساء کو، امراء کو دعوت نامہ ارسال فرماتے تھے تو اس میں بنیادی چیز یہی ہوتی تھی، اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لو تم بچ جاؤ گے، تمہاری قوم کے گناہوں کا بوجھ تمہارے کندھے سے ہٹ جائے گا۔ تم سے تمہارا ملک مال ہم وہ نہیں لینا چاہتے، تم ہی حکومت کرو، کیونکہ اسلام کا یہ مقصد ہی نہیں۔ اگر وہ حکمران مسلمان ہو جاتا ہے تو وہی برقرار رہے گا اپنی حکومت پر۔ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد
وہ بھی پابند ہے اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنے کا۔ شریعت مطہرہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت روئے زمین کے سب لوگوں کے لیے۔ اول وہلہ میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، پھر اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو نظام اسلام کو قبول کرو۔ نظام اسلام کیا ہے کہ فرما روائی کا حق چونکہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یہ زمین، یہ ملک، یہ سارا جہان کس کا ہے؟ تو شریعت کا نفاذ ہوگا، ہم تمہیں جبراً تمہارے دین سے ہٹانا نہیں چاہتے، جس دین پر ہو رہو۔ اس میں کسی کی زوردستی نہیں چلتی، جبر نہیں چلتا، اور جبر سے کوئی مانتا بھی نہیں۔ ہاں، آپ زبردستی اپنے بیٹے کو نماز روزے کا خوگر نہیں بنا سکتے۔ ہاں، زبردستی نہیں۔ قرآن پاک میں صراحت موجود ہے، لا اکراہ فی الدین۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی۔ کسی کو اللہ کے دین میں لانے کے لیے کوئی جبر و اکراہ نہیں۔ نہیں مانتا، نہ مانے۔ یہ تو اپنی رغبت سے، اپنی خوشی سے کوئی مانتا ہے فبہا، نہیں مانتا مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین حق پر لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک غلام تھا کرسچن، اسبق اس کا نام تھا، مذہباً عیسائی ہے۔ کئی بار اس سے فرماتے، ارے اسلام قبول کر لے، قبر کی، حشر کی، جہنم کی سزاؤں سے بچ جائے گا۔ وہ کہتا نہ، میں نہیں چھوڑتا اپنا مذہب۔ تو امیر المومنین یہی آیت پڑھ کے خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے بھائی، لا اکراہ فی الدین۔ کسی کو دین حق پر لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم رہو اپنے دین پر، لیکن ہم پابند ہیں اللہ کی طرف سے کہ اس کے نظام کو زمین پر نافذ کریں۔ توجہ سے اس بات کو سمجھ لینا، جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس میں فرما روائی اللہ کی ہوتی ہے۔ لوگ پابند ہیں اس کے احکام کو نافذ کرنے کے۔ امیر المومنین پابند ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند ہیں اللہ کے احکام کو نافذ کریں۔ ہاں، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار اپنے اپنے دائرہ اختیار میں پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی جب حکومت ہوتی ہے، ایک معمولی چپراسی سے لے کر امیر المومنین تک سب کے سب علماء ہوتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتا ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خود نہیں سمجھتا۔ تو اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو نظام اسلام کو قبول کرو۔ اگر آسانی سے اور امن سے اس بات کو بھی نہیں مانتے تو آخری درجہ ہوتا ہے میدان کارزار کا فیصلہ، آخری درجہ ہے۔ میں نے عرض کیا ہر کوئی پابند ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے قوانین کو نافذ کرے۔ قانون بنانا یہ لوگوں کا کام نہیں، قانون اللہ بناتا ہے۔ وہ قانون بنا کر دیتا ہے، آگے اس کی تشریح جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلفائے اعظام اور کرام ان کو نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ بڑے افسوس سے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہی نہیں۔ میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، اپنے لوگوں کی، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ شریعت کو جانتے ہی نہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ جاننا چاہتے بھی نہیں، اس سے بھی خطرناک بات ہے۔ چونکہ جب تقاضاء شریعت پیش نظر ہوتے ہیں، ہر کوئی کرپٹ ہے، تو شریعت تو نہیں چھوڑتی کسی کو۔ جب خود کو اس کی زد میں آتا دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں یہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ جو ظلم، جو لوٹ کھسوٹ، جو چور بازاری چل رہی ہے، سب ایز اٹ از برقرار رہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کو یہ نظام تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ تجربہ کریں، کئی بار ہم نے کیا۔ دنیا دار سیاستدانوں کا اندیا یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ پارلیمنٹ کو جاتا ہے مولوی صاحب کوئی اس پر نہ چڑھے، اور اگر کوئی مولانا صاحب کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر وہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو جتنے آپس میں دست و گریباں تھے، مختلف متضاد پارٹیوں کے لوگ، سب اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی نہیں دیکھتا یہ پیپل پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ فلاں لیگ کا ہے، پھر سب اس کے، کیوں؟ سب جرائم پیشہ ہیں، سب کے سب، اور یہ نظام ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔